سورۃ القلم پارہ نمبر 29۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو سورہ مبارک شروع ہو رہی ہے وہ ہے سورۃ النون۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا تقریباً دوسرا نمبر ہے۔ ابتدا میں نازل ہوئی ہے، جو مکی ابتدائی صورتیں ان میں سے ہے، اور جو قرآنی موجودہ ترتیب توقیفی اس کے اعتبار سے 68 نمبر پر ہے۔ 2 رکوع ہیں، 52 آیات ہیں۔ اچھا، اس کا نام سورہ نون والقلم اس لیے ہے کہ اس کے پہلی آیت میں ہی نون اور قلم یہ دونوں موجود ہیں، اور اس کا ماقبل سورہ ملک کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ ملک میں توحید کا بیان تھا بڑا تفصیلی، اور اب اس کے بعد یہ جو سورہ نون والقلم ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کا بیان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی صداقت کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، مشرکین کے لیے پھر آگے زجریں ہیں، اور اسی طرح مشرکین کے ساتھ صلح نہ کرنے کا کہا گیا ہے، اور اسی طرح پھر آگے مشرکین کی کچھ بری صفات ان کا تذکرہ ہے، اور پھر اسی طرح باغ والوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے جو ہے نا وہ اپنے جب باپ کے فوت ہونے کے بعد یہ سوچا تھا کہ بھئی ہم چپکے سے اپنے باغ میں جائیں گے تاکہ غریبوں کو پتہ نہ چلے، وہ آ نہ جائیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو ہی جو ہے نا وہ جلا دیا تھا، اور پھر آخر میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی بھی ہے، بشارات بھی ہے، اور پھر آخر میں پھر مشرکین کے لیے زجر وغیرہ ہے۔ تو یہ جو سورہ ہے ملک ہے، اس سے پہلے اس کا تو موضوع توحید تھا نا، اور سورۃ النون جو ہے اس کا موضوع رسالت ہے، اور یہ ابتدائی دور کی ہے۔ اصل میں اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دعوت شروع کی تو مشرکین کی طرف سے مخالفت زوروں پہ تھی، شدید مخالفت چل رہی تھی، اور وہ ہر اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان میں زبانی اعتبار سے اور تکلیف کے دینے کے اعتبار سے، اور خاص کر زبانی اعتبار سے بہت زیادہ، کبھی آپ علیہ السلام کو مجنون کہتے، کبھی آپ علیہ السلام کو جادوگر کہتے، کبھی کیا مختلف جو ہے نا وہ الفاظ آپ علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے تاکہ آپ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ تکلیف ہو۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ سورہ نون نازل فرمائی، کیونکہ اصل بات یہ نا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان ان کے معبودوں کا رد شروع کیا، یار ان کی عبادت نہیں ہو سکتی، یہ عبادت کے مستحق نہیں ہے، عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، تمہارے جو معبودان ہیں ان میں کوئی علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یہ کسی کو نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، تو یہ چیزیں مشرکین کے گلے سے نہیں اترتی تھیں۔ اس لیے پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، نعوذ باللہ، اس کو کہتے تھے یہ پاگل پن ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مجنون کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس سورہ مبارکہ میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 طریقے سے ان کے اس بات کا رد کیا۔ اچھا، اب اس میں جو سب سے پہلے ہے نون، یہ حروف مقطعات ہے، یعنی الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، اللہ تبارک و تعالی ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں، بندے اس کی مراد کو نہیں جانتے۔ والقلم، قسم قلم کی، وما، اور اس کی، یسطرون، جس کو وہ لکھتے ہیں۔ اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قلم کی قسم اٹھا رہے ہیں، پھر آگے آسمان کی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی مختلف قسمیں اٹھائی ہیں۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ صرف اللہ کے نام کی قسم جائز ہے، اس کے علاوہ قسم جائز ہی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھائی تو فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ لیکن اللہ تبارک اسی طرح، کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں جی ماں کی قسم، باپ کی قسم، مجھے تیری قسم، مجھے قرآن کی قسم، مجھے رسول کی قسم، تو یہ کوئی بھی قسم اس طرح کی جائز نہیں۔ قسم صرف اللہ کے نام اور اس کی ذات کی، بس یہ یاد رکھیں مسئلہ۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قسم اٹھا رہے ہیں تو پھر اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے نا تو اس کی عظمت دل میں بٹھاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز یعنی معبود ہے اور اس کو معبود برحق اور عظیم معظم سمجھ کے قسم اٹھاتا ہے، اور وہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی مخلوق میں قسم جائز نہیں ہے۔ لیکن رب ذوالجلال جب اپنی مخلوق میں سے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس میں یہ چیز نہیں ہوتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں ہوتی کہ یار یہ چیز معبود ہے اور یہ بڑی یعنی اس اعتبار سے بڑی عظمت والی ہے، اللہ سے بھی نعوذ باللہ، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو قسمیں اٹھاتے ہیں اس میں جو ہے نا وہ چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس چیز کی اللہ اہمیت کو واضح کرتے ہیں کہ یہ بڑی اہم چیز ہے، اور دوسری جو قسم اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں اس میں اصل میں جو موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے ان کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ آسمانوں کی قسم اٹھائی ہے، زمینوں کی اٹھائی ہے، پہاڑوں کی اٹھائی ہے، تو یہ جو قسمیں ہیں یہ ان چیزوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کی طرف متوجہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو کہ یہ چیزیں میں نے پیدا کی ہیں اور میں ذرا غور تو کرو کہ میری قدرت کی کتنی کتنی نشانیاں ہیں ان میں، جیسے والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، چاند کی جب اس کے بعد آئے، والنہار اذا جلاہا، دن کی جب روشن ہو جائے، تو یہ ان چیزوں میں جو موجود اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو سورج کی طرف کہ اس میں میری قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں کہ ایک ٹکیا ہے اور پورے عالم کو روشن کیا ہوا ہے۔ اسی طرح چاند کے بارے میں، اسی طریقے سے جو ہے نا وہ دن کے بارے میں کہ دن اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس میں دیکھو اللہ کی کتنی کرم اور کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں اس میں کہ تم اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنے بہت سارے معاملات جو ہے نا اس طرح انجام دیتے ہو، رات میں تم آرام کرتے ہو۔ اور تیسری وجہ عربی میں جو قسم اٹھائی جاتی ہے وہ کلام کی صرف تاکید کے لیے، پکا کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ عوام انسانوں کے ذہن کے اعتبار سے، کیونکہ یہ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے نا جی، تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو پکا کرنے کے لیے اور اس کی تاکید کے لیے جو ہے نا وہ قسم اٹھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ اس طرف غور کرو اور اس کا خیال کرو۔ جس طرح والعصر، قسم ہے زمانہ کی، یہ جو زمانے کی قسم اٹھائی ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ زمانہ گزر رہا ہے اور اس کی طرف ذرا توجہ کرو تاکہ اس کو قیمتی بناؤ۔ وجہ یہ ہے کہ جو زمانہ گزر رہا ہے اور جس نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اس کو قیمتی نہیں بنایا، تو وہ سارے خسارے میں۔ خسارے سے بچنے کے ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی بناؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، اچھے کاموں کا حکم دو، اور اسی طرح تکلیف میں صبر کرو۔ اور پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو قسم اٹھانا ہے یہ ایک قسم کا روپ ہے، قسم کی ایک صورت ہے، یہ قسم نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک دعویٰ ہوتا ہے، جو مدعا ہے، اس پہ یہ استشہاد ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے، اور کبھی یہ اس دعوے سے پہلے ہوتی ہے، کبھی بعد میں ہوتی ہے، دونوں طرح ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو رب ذوالجلال قسم اٹھاتے ہیں اس کے جو ہے مقاصد میں سے یہ چند مقاصد ہیں، اور اسی طرح ایک یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی قسم اٹھاتے ہیں جو ہے نا وہ آیات الہیہ میں سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی نشانیاں ہیں، ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں۔ باقی جو ہے نا یہ جس طرح عام عوام قسم اٹھاتی ہے وہ ایسا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مقصود یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے عرض کر دی۔ والقلم، قسم قلم کی، تو اس قلم سے کیا مراد ہے؟ تو قلم اصل میں ایک تو قلم جو ہے نا وہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا، وہ لکھ دی گئی، اور قلم نے جو ہے وہ لکھ دیا وہ جو کچھ آئندہ ہونے والے احوال تھے سارے کے سارے، یہ تقدیر الہی کے جتنے میں مسائل تھے وہ سب قلم نے لکھ دیے۔ ایک تو سے مراد وہ ہے، اور دوسرا قلم سے مراد وہ قلم ہے جس کے ذریعے فرشتے جو ہے نا وہ انسانوں کے نامہ اعمال لکھتے ہیں، اور تیسرا مفسرین لکھتے ہیں کہ اس قلم سے مراد وہ قلم ہے کہ جس کے ساتھ ملائے اعلیٰ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لکھتے ہیں، اور چوتھا یعنی اس قلم سے مراد وہ قلم ہے کہ جس کے ساتھ انسان علوم، تاریخ انسانی لکھتا ہے،
یعنی جس کے ساتھ قرآن، حدیث اور اسی طرح سیرت کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جو قسم ہے اس سے مراد یہی قلم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا پہلی وحی میں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، وہ جس نے انسان کو سکھایا کس کے ساتھ؟ قلم کے ساتھ، قلم کے ساتھ لکھنا پڑھنا سکھایا۔ تو اس لیے یہ مراد ہے سے جی، یہ راجح ہے۔ اچھا اب یہ کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں قسم اٹھا رہے ہیں نہیں، نون والقلم، قسم قلم کی، وما اور اس کی، یسترون جس کو وہ لکھتے ہیں، ما نہیں ہے انت آپ بے نعمت رب کا اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، بمجنون مجنون، کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں کہ قلم کی اور جو قلم کے ساتھ وہ لکھتے ہیں اس کی قسم کہ آپ اللہ کی نعمت اور رحمت کے ساتھ مجنون نہیں ہیں۔ اب یہ کہ اس کی مناسبت کیا ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ اس کی مناسبت یہ ہے کہ قلم یہ علم کی علامت ہے، علم کی علامت ہے، اور عقل و فہم کی علامت ہے، اور یہ قلم جو ہے نا وحی کے محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے، اور علوم شرعیہ جو ہے ان کو منتقل کرنے کا، لکھنے کا، محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ قسم قلم کو اٹھا کر یہ بتا دیا کہ وہ رسول کہ جو اتنی حکیمانہ باتیں کرتا ہے، جس پہ اتنی عظیم وحی آتی ہے، اور پھر جس نے آگے اتنے بڑے علوم دنیا تک منتقل کیے ہیں، فرمایا وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ مجنون ہو سکتا نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وہ کسی بھی صورت میں مجنون نہیں ہو سکتا۔ جس طرح قلم جو ہے نا یہ علم و حکمت کا ذریعہ ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ علم و حکمت سے لبریز ہیں۔ اس لیے فرمایا پہلی یعنی سب سے ابتدا میں فرمایا کہ قسم ہے قلم کی اور اس کی جس کو جو وہ لکھتے ہیں، کہ یعنی قلم جس طرح جو ہے نا یہ علوم کا اور معارف کا اور علم و حکمت کا ذریعہ ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی مجنون نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم کا منبع ہے جو دنیا تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ یعنی یہاں قلم اور وما یسترون کا تذکرہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی جائے گی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں واحد شخصیت ہے جس کی سیرت اپنوں نے بھی لکھی، غیروں نے بھی لکھی، یعنی کفار نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتابیں لکھی، اور آپ علیہ السلام کی سوانح اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات جو ہے نا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جس کی سوانح لکھی جائے اور جس کی ہر چیز کو محفوظ کیا جائے، فرما وہ مجنون ہو سکتا نہیں۔ اور دوسرا رد، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ نہیں آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون، یعنی آپ پر تو اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اور آپ کو اللہ نے لاریب کتاب دی۔ تو فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لاریب کتاب ملے اور جو اللہ کے عظیم رسول ہوں، جس پہ اتنی بڑی نعمت ہو، فرمایا وہ کبھی مجنون نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ لَكَ، اور بے شک آپ کے لیے، لَأَجْرًا، البتہ بدلہ ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ اچھا آپ کے لیے بدلہ ہے نہ ختم ہونے والا، اس میں جو ہے نا وہ یعنی گویا کہ تیسری مرتبہ رد کیا ان کے اس بات کو، یعنی مجنون کہنے کو، کہ آپ کا لایا ہوا دین یہ قیامت تک جاری رہے گا، اور قیامت تک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ اگر دین ہے تو وہ یہی ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں کیا تمہارے لیے دین اسلامی پسندیدہ دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ قطعاً اس سے قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا، کہ ظاہر ہے آپ کا دین ہے، اور جب آپ کا دین چلے گا تو تذکرہ بھی آپ کا ہوگا۔ تو اب دیکھیں کہ قیامت تک جب دین محمدی چلے گا، تو اب قیامت تک جب دین محمدی چلے گا تو اس پہ جتنے لوگ ایمان لانے والے ہیں، جتنے اس پہ چلنے والے ہیں، ان تمام کا اجر و ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں جاتا رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو نیکی کا راستہ بتاتا ہے اس کو جو بعد میں نیکی کرنے والے ہوتے ہیں اس کے کہنے پہ اس کو پورا اجر ملے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، دین اللہ کی طرف سے لے کر آئے،
آپ علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، اس طرح منتقل ہوتے ہوتے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے سینوں میں یہ دین منتقل ہوتا رہے گا، اور لوگ اس کو پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، سمجھتے سمجھاتے رہیں گے، اور دین پہ عمل کرتے رہیں گے، تو جتنا ثواب ان لوگوں کو خود ملے گا عمل کرنے والوں کو، اتنا ہی ہر آدمی کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کا دین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو ہر وقت جاری ہے آپ کی امت کے توسط سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس کا دین ہمیشہ کے لیے ہو اور جس کے لیے اللہ کی طرف سے اتنا بڑا اجر ہو جو کبھی ختم ہی نہ ہو، تو فرمایا وہ کبھی مجنون نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، اور بے شک آپ کے لیے البتہ اجر ہے غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک البتہ آپ خلق عظیم پر ہیں، یعنی آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں۔ اخلاق کے 3 درجے ہیں جی، ایک ہے اخلاق حسن جس میں برابری ہو، کسی نے ایک تھپڑ مارا تم بھی مارو اتنا ہی، زیادہ نہ ہو، اور ایک ہے اخلاق کریمانہ۔ اخلاق کریمانہ میں جو ہے نا وہ معافی ہوتی ہے، کسی نے اگر زیادتی کی تو اس کو معاف کر دے۔ اور ایک ہے اخلاق عظیم۔ اخلاق عظیم یہ ہے کہ جس نے زیادتی کی اس کو معاف بھی کرو، اس پہ احسان بھی کر دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق عظیم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے مکہ والوں نے کیا کیا، مکہ سے بھی نکالا اور کتنی تکلیفیں دی، لیکن جب مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو جو جس منصب پہ قائم تھا اس کو اسی پہ رکھا۔ حالانکہ حضرت عثمان بن طلحہ سے چابی مانگی تھی، نہیں دی تھی، لیکن بعد میں جب وہ فتح مکہ ہو گیا تو پھر تو انہوں نے پیش کی نا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اتنا احسان کیا کہ چابی لی اور واپس کر کے کہا کہ یہ ہمیشہ تیری نسل میں رہے گی، جو تیری نسل سے لے گا وہ ظالم ہوگا۔ اور اب بھی وہ شیبہ خاندان اسی کے انہی کی نسل میں آگے وہی چل۔ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے عظیم اعلیٰ درجے پہ فائز تھے، اس لیے فرمایا کہ جو اخلاق کے اتنے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو کہ کوئی بھی کوہ پیما بھی جو ہے نا اس کو سر نہ کر سکے، اور نہ کر سکا ہے نہ کرے گا آج قیامت تک، فرمایا وہ کیسے مجنون ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور پھر دوسرا یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا نا کہ آپ علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا، فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ علیہ السلام کا اخلاق کیا پوچھتے ہو، وہ قرآن تھا نا، یعنی قرآن کا عملی نمونہ تھے، جو قرآن میں اللہ کی طرف سے احکامات تھے آپ علیہ السلام نے کر کے دکھا دیے، یہ ہے آپ علیہ السلام کا خلق اور عادت۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں خلق سے مراد جو ہے نا وہ دین ہے، اسلام ہے، شریعت ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بے شک آپ شریعت، اب تمام دینوں میں سے جو آپ کا دین ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی، سب نظاموں سے اعلیٰ نظام آپ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب دی وہ بھی سب سے اعلیٰ، دین دیا وہ بھی سب سے اعلیٰ، اور اسی طرح نظام دیا وہ بھی سب سے اعلیٰ۔ تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، خلق سے مراد دین ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ البتہ اعلیٰ ترین دین پر ہیں، کہ آپ کا دین تمام دینوں سے اعلیٰ ہے، اور جس کا دین تمام دینوں سے اعلیٰ ہو وہ کیسے جو ہے مجنون ہو سکتا ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ نے یہ مزید تسلی دے دی، فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو عزت دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عزت دے گا کہ اس وقت آپ بھی دیکھ لیں گے، اور ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کون آزمائش میں تھا، کون مجنون تھا، کون صحیح تھا، پریکٹیکل پتہ چل جائے گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 سال مکہ میں بڑے مشقت سے گزارے، مدینہ منورہ آئے، اور بدر میں سب کچھ دکھا دیا تھا، اور اس کے بعد تقریباً جو ہے نا وہ مدینہ منورہ میں 8 سال کے بعد دوبارہ جب فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوا تو سب کہہ رہے تھے جی ہم جھوٹے تھے آپ سچے۔ اس وقت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا کہ کون آزمائش میں تھا، کون مجنون تھا، اور کون جو ہے نا وہ صحیح تھا، کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا۔ فرمایا نا فَسَتُبْصِرُ، پس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور یہ مشرکین بھی دیکھ لیں گے، کیا کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون جو ہے وہ فتنے میں تھا، کون جو ہے وہ آزمائش میں تھا۔
اور پھر ساتھ ہی مزید فرما دیا کہ ان ربک کا بے شک آپ کا رب ہوا عالم، وہ خوب جانتا ہے، بمن اس کو ضل جو گمراہ ہے، عن سبیل ہی اس کے راستے سے، وہ اور وہ عالم و خوب جانتا ہے بالمہتدین ہدایت یافتوں کو بھی، کہ اللہ کو پتہ ہے کون ہدایت یافتہ ہے، تو فرمایا آپ ہدایت یافتہ ہیں مشرکین گمراہی پہ۔ فلا تطع المکذبین، اب اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دے دیا، ارشاد فرمایا، یہ فات تفریح ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں بلکہ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ مجنون اور کم عقل ہیں، ہٹ درم ہیں، وہ اپنی ہٹ درمی کی بنا پہ آپ کی بات نہیں مانتے، وگرنہ آپ تو علم و حکمت کا منبع ہیں، تو فرمایا پھر آپ نے بھی ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مشرکین اس وقت یہ چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں، کچھ لے دے کی سیاست ہو جائے، کچھ ہماری مان لیں کچھ اپنی منوا لیں، کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جی جو ہمارے معبودان ہیں ان کو برا بھلا نہ کہیں، بس ان کو چھوڑ دیں، ان کے رد نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لا شیء لا الہ الا اللہ نہ کہیں، اللہ کی جتنی مرضی عبادت کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جتنی مرضی اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کو کی عبادت کریں، سجدے کریں، بس یہ ہمارے معبودوں کا رد نہ کریں، لا یہ جو لا کی تلوار چلاتے ہیں نا، ہمیں اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ نہ چلا، بس اس کو چھوڑ دیں۔ اب یہ انہوں نے ایک پیشکش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا مائل ہو تو پھر یہ بھی مائل ہو جائیں، فرمایا نہیں، ان کی طرف مائل نہیں ہونا بالکل بھی، آپ جس طرح علی الاعلان رب ذوالجلال کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں اور معبودان باطلہ کا رد کر رہے ہیں، فرمایا ایسے ہی کرتے رہنا ہے، ان کی بات نہیں ماننی، فرمایا نا، اللہ اکبر۔ فلا تطع المکذبین، پس آپ نے نہیں اطاعت کرنی، نہیں بات ماننی جھٹلانے والوں کی، کیوں؟ ودو یہ پسند کرتے ہیں، لو تدہنو کہ اگر آپ جو ہے وہ مائل ہوں، آپ ذرا تھوڑی نرمی اختیار کریں تو فیدہنون، پس وہ بھی مائل ہو جائیں گے، وہ بھی نرمی اختیار کریں گے، وہ بھی یعنی آپ کے ساتھ کمپرومائز کر لیں گے، فرمایا وہ تو چاہتے ہیں لیکن آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا، اپنے دین پہ قائم رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق